بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر الیکشن ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ آج 8 جنوری 2024 ہے اور اگلے مہینے یعنی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ پتھر پر لکیر ہے کہ الیکشن 8 فروری کو لازمی ہوں گے۔ اب 8 فروری کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کامیاب ہو گئے اور مخالف ری کاؤنٹنگ کے لیے یا ری پولنگ کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے کیا گراؤنڈ ہے، اس کو کیسے اپلیکیشن کو ریجیکٹ کروایا جائے۔ اور اگر آپ کا مخالف جیت گیا ہے اور آپ ہار گئے ہیں، کوئی دھاندلی کر کے وہ جیتا ہے، کوئی جو ہے وہ irregularity ہوئی ہے، کوئی کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں، کوئی ریگنگ ہوئی ہے، تو آپ کے پاس آئین اور قانون میں کیا گنجائش ہے ری پولنگ کی یا ری الیکشن کی یا ری کاؤنٹنگ کی؟ آج اس پہ ہمارا لیکچر ہے۔ مائی نیم از غلام سجاد گوپانگ۔ آئی ایم MBA فائنانس فرسٹ پوزیشن ہولڈر فرام IBA یونیورسٹی آف سندھ جامشورو۔ آئی ایم LLB فرسٹ پوزیشن ہولڈر فرام قائد اعظم لاء کالج نواب شاہ سندھ۔ I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest lawyer in the history of Supreme Court. I am practicing at Supreme Court Islamabad and having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My 5 most famous cases of Supreme Court are reported. Number 1 in 2019 SCMR page number 2063. Second is PLD 2020 Supreme Court 293. Third is PLD 2022 Supreme Court page number 64. Fourth is 2022 SCMR page number 1691. And my 5th most famous case of Supreme Court is reported in 2022 PLCCS 1603. مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی میں کالز اٹینڈ نہیں کرتا، اس لیے ہر لیکچر میں آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ میرے واٹس ایپ نمبر 0333268266 پہ میسج کر لیا کریں۔ میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی فری ہوں گے بزی شیڈیول سے آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے۔ میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ ایسی سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور آگے شیئر کریں۔ فیس بک پہ میرا پیج ہے غلام سجاد گوپانگ AC، اس سے بھی لائک اور فالو کریں۔ اگر آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ جیت چکے ہیں، آپ کا مخالف ری پولنگ یا ری کاؤنٹنگ چاہ رہا ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ اور اگر آپ ہار گئے ہیں اور آپ کا مخالف جیت گیا ہے ریگنگ کر کے غیر قانونی طریقے سے، تو اس کے لیے آپ ری پولنگ، ری الیکشن اور ری کاؤنٹنگ کیسے کروا سکتے ہیں؟ آج کا ٹاپک الیکشن سے ریلیٹڈ، کیونکہ آج 8 جنوری 2024 ہے اور اگلے مہینے 8 فروری 2024 کو الیکشن کا اناؤنس کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر پر لکیر ہے کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوگا۔ تو اب PLD 2023 پشاور 99 میں ذیشان علی کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی کہ آفٹر ایشوئنس آف فائنل کنسالیڈیٹڈ ریزلٹس وائڈ فارم 20 and 21 الیکشن کمشنر ہیز نو جورسڈکشن ٹو ریکاؤنٹ ٹو آرڈر فار ریکاؤنٹ آف ووٹ، یعنی الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیا گیا، اور CP پشاور ہائی کورٹ نے اس بنیاد پہ منظور کی کہ اگر فائنل لسٹ ایشو ہو چکی ہے فارم نمبر 20 اور 21 پہ، تو اس کے بعد جورسڈکشن نہیں بنتی الیکشن کمیشن کی کہ ریکاؤنٹنگ کا حکم دے کے جی دوبارہ سے اس کو ریکاؤنٹنگ کیا جائے۔ پھر PLD 2017 سپریم کورٹ 684 میں سید خالق شاہ کے کیس میں، 2016 SCMR 998 میں، 2016 SCMR 251 میں، PLD 1986 سپریم کورٹ 483 میں سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا اپنی ججمنٹس میں، دی اونلی آبجیکٹ آف الیکشن کمشنر شوڈ بی ٹو انشور اے فیئر اینڈ لافل ریزلٹ، یعنی ریکاؤنٹنگ اس بنیاد پہ ہوگی جس میں سالڈ ریزنز ہو ریگنگ کے کہ بیلٹ پیپر چھینے گئے ہیں یا اور کسی بھی طریقے سے کوئی ریگنگ ہوئی ہے، تو اس کی بنیاد پر تو ریکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، ورنہ ہر قسم کے بے بنیاد الزام پہ ریکاؤنٹنگ نہیں کرائی جا سکتی، اور ریکاؤنٹنگ کو ڈس الاؤڈ کیا گیا۔ پھر 2005 SCMR پیج نمبر 1699 اور PLD 2017 کوئٹہ 1 میں رجب علی کے کیس میں یہ کہا گیا
کہ اگر ووٹوں کی دوبارہ جو گنتی ہے اس کے لیے اپلیکیشن آئی ہے تو ایک پوائنٹ کو دیکھا جائے گا کہ ووٹوں میں فرق کتنا ہے، یعنی دونوں امیدواروں کے جو ڈفرنس ہے وہ کوئی 10 ووٹوں کا ہے، 50 ووٹوں کا ہے، 100 ووٹوں کا ہے، یا 1000 ووٹوں کا ہے، یا 2000 ووٹوں کا ہے، تو پھر ووٹ اگر کم ہے تو ریکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ووٹوں کا فرق زیادہ ہے تو پھر ریکاؤنٹنگ مسترد ہوگی۔ پھر 2017 CLC 1554 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ دیر از نو ایویڈنس آف ریگنگ، تو سی پی واز الاؤڈ، اور جو آرڈر ہوا تھا ری پولنگ کا، ری کاؤنٹنگ کا، وہ لاہور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا اور جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ تھا اس کے فیور میں فیصلہ دیا۔ اس کے بعد 2020 YLR 2031 کوئٹہ اور 2017 CLC 1488 میں لاہور ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ اپیرنٹلی یہ ثابت ہوا، یعنی اب آپ ہار گئے ہیں اور آپ کا امیدوار مخالف جیت گیا ہے ریگنگ کر کے، تو آپ کیسے ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ کروائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں 2020 YLR 2031 کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ اور 2017 CLC 1488 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ if it is proved that ballot papers were snatched, so re-polling will be allowed۔ اگر ریگنگ ثابت ہو گئی تو پھر دوبارہ سے ووٹ کرائے جائیں گے اور دوبارہ سے الیکشن ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 2017 CLC 2019 MLD پیج نمبر 1335 کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کا میر طارق محمود کھیتران کا کیس ہے کہ there was نیرو مارجن آف ووٹ، یعنی جو ووٹ تھے دونوں امیدواروں کے ان میں بہت کم فرق رہ گیا تھا۔ اس صورت میں جو ری پولنگ تھی وہ بھی، ریکاؤنٹنگ بھی کا بھی حکم دیا گیا، اور ایک اور بڑا حکم دیا گیا کہ بایو میٹرک ویریفیکیشن آف ووٹس آف بیلٹ پیپرز واز آلسو الاؤڈ ان میر طارق محمود کھیتران کیس 2019 MLD 1335 بلوچستان ہائی کورٹ۔ 2019 MLD 1861 میں اسلام آباد ہائی کورٹ ڈاکٹر بندانی کے کیس میں ریکاؤنٹنگ الاؤڈ کی گئی، اور اس میں 2 پولنگ اسٹیشن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہوگی، بلکہ پولنگ ہوگی، دوبارہ سے پولنگ کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ یہ ایک ججمنٹ ہے، ملک انور حیدر کی اپیل الاؤڈ ہوئی 2018 SCMR 1161 میں سپریم کورٹ نے فریش الیکشن کرانے کا حکم دیا کہ جو بیلٹ پیپرز تھے وہ دکھائے گئے تھے، یعنی باکس میں ڈالنے سے پہلے ووٹ، اٹ از اے سیکرٹ بیلٹنگ، جو سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے اس میں ووٹ دکھا کے دینا الاؤڈ نہیں ہوتا، اس کی بنیاد پہ دوبارہ پولنگ ہوگی۔ تو یہ فریش الیکشن کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 2018 SCMR 1161 ملک انور حیدر کی اپیل الاؤڈ کی۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ بھٹی کے کیس میں 2018 CLC 1727 میں لاہور ہائی کورٹ نے ری پولنگ کا حکم دیا۔